أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ما شاء الله ولا يعفي نعمه عبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود ما شاء الله فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على البشير النذير أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم إليه أجرا محدد في القربى سامعین کرام سلوات پڑھنا بہت عظیمی عبادت ہے جیسے کہ میرے بہت عزیز بردر پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سلوات پڑھنا بہت عظیمی عبادت ہے کہ ملائکہ رسول سے عرض کرتے ہیں کہ ہم
یہ صلوات کے ثواب کو درک نہیں کر سکتے کہ جب تمہارے امتی بیٹھ کر خلوص نیت سے صلوات پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو اس کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ایک اور آیت ملتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کے بعد انسان کئی ہزار سال خاموش رہے اور پھر بولے اور پھر وہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے تو فرشتے ان سے کہتے ہیں اے بندے خدا کہ ابھی تک تو ہم نے تمہارے پہلے صلوات کا ثواب نہیں لکھ سکے اور تو نے ہم پر اور احسان کر دیا۔ بلندتر صلوات تو سامعین محترم، صلوات نہ کوئی مجبوری ہے صلوات پڑھنا، بلکہ یہ عبادت ہے، اور صلوات ہم کسی نتھو خیر شنتو پر نہیں پڑھتے، ایسے خاندان پر پڑھتے ہیں کہ جو لائق صلوات جو لائق صلوات ہیں، کسی ایسے ویسے پر ہم صلوات نہیں پڑھتے کہ جو ہم آہستہ دھیمی آواز سے پڑھیں، بلکہ خلوص نیت سے پڑھا کرو، فخر کیا کرو، صلوات پڑھتے ہوئے فخر کیا کرو کہ ہم اس ہستی پر صلوات پڑھ رہے ہیں کہ جس ہستی پر خود خدا نے صلوات پڑھی ہے۔ قرآن مجید میں قرآن مجید میں خود خدا کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اے ملائکہ میں اللہ بھی ان پر صلوات پڑھتا ہوں اور تم بھی آل نبی پر صلوات بھیجو۔ یعنی پتہ چلا کہ اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے اس خاندان پر۔ ارے وہ ہستی جس نے اسے خود خلق کیا وہ صلوات پڑھ رہا ہے تو ہمیں کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بلکہ صلوات پڑھنے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ کسی نتھو خیرے کی تعریف کریں تو کیا آپ کے درجات بلند ہوں گے؟ آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ قبلہ افضال صاحب کی تعریف کرنے لگ جائے کیا آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا؟ کیا آپ کو فرشتے یہ کہیں گے کہ اور صلوات نہ پڑھو اس پر اور اس کی تعریف نہ کرو، ابھی تک تو ہم پہلے ثواب نہیں لکھ سکے آپ کا؟ نہیں محترم، ایسا نہیں ہے۔ عام انسان میں اور اس مخلوق پر فرق ہے۔ اس فرق کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ چند برادران یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ حسین بھی رضی اللہ اور فلاں فلاں بھی رضی اللہ، علی بھی رضی اللہ۔ ارے محترم، ہم آپ کو آج فرق بتانا چاہتے ہیں، علیہ السلام کون ہوتا ہے، رضی اللہ کون ہوتا ہے۔ چلے ہم نے رضی اللہ کو مان لیا، لیکن تو نے تو ہمارے علیہ السلام کو رضی اللہ بنا دیا۔ آغا یقوت کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ ارے محترم، آپ کے پاس عقل جیسی نعمت موجود ہے، اس نعمت کے ہوتے ہوئے بھی تم ایسے فیصلے کیوں کرتے ہو
کہ جو ڈنگروں سے بھی باتیں ہوتے ہیں، عقل سے یہ سوچے کہ ایک ہے نبی کا خون اور ایک ہے پاس بیٹھنے والا۔ اب میں مثال دینا چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ ایک چیز ہے میرا جز اور ایک ہے میری پینسل۔ پینسل میرا جز ہے یا نہیں؟ نہیں میرا جز بنتا، یعنی جو یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرا جز ہے، یہ میرا اعضاء بنتا ہے، جز بنتا ہے، یہ میرا ہی ایک حصہ ہے۔ لیکن جو میری پینسل ہے تو میری، لیکن وہ میرا حصہ نہیں، وہ میرا ہی جز نہیں۔ محترم میں مثال کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس مثال کے ذریعے سے میں آپ کو علیہ السلام واضح کرنے والا ہوں۔ آپ ذرا اس مثال کو غور کیجئے گا کہ ایک ہاتھ جو ہے میرا ہے جز اور پینسل میرا جز نہیں گنا جائے گی۔ میں پینسل کا مالک تو ہوں لیکن پینسل میرا جز نہیں قرار پائے گی۔ محترم اس کی وجہ یہ ہے کہ پینسل ہے ایک علیحدہ جنس سے۔ محترم آپ سمجھ نہیں رہے، آپ کی عقل وہاں نہیں جا رہی جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ پینسل میری جنس سے نہیں ہے۔ پینسل کس سے بنی؟ محترم پینسل لکڑی سے بنتی ہے، یا آج کل کے زمانے میں تیار کی جاتی ہے پلاسٹک سے۔ کیا میری جنس اور پلاسٹک کی جنس ایک ہے؟ پلاسٹک کی جنس اور ہے، میری جنس اور ہے۔ اسی طرح میں بتانا چاہتا ہوں محمد کی جنس اور ہے، اصحاب کی جنس اور ہے۔ محمد کی جنس اور ہے اور اصحاب کی جنس اور ہے۔ محمد ہے نور اور اصحاب کیا ہے؟ وہ ہم جیسے خاکی بنتے ہیں، وہ نور نہیں۔ اب پتہ چلا اصحاب اور محمد میں فرق ہے، تو لہٰذا پاس بیٹھنے والا زیادہ افضل ہے یہ جز۔ جز یعنی نور ہوا۔ میرا ہاتھ میری جنس سے ہے، یعنی جس جنس سے میں ہوں اسی جنس سے میرا ہاتھ بھی ہے۔ تو اسی طرح جو جز مجھ سے ہوگا وہ اسی ہی جنس سے ہوگا۔ تو اب محمد ہے نور سے تو علی بھی نور سے، حسین بھی نور سے، حسن مجتبیٰ بھی نور سے، کیونکہ جنس ایک ہے، نور بھی ایک ہے۔ تو محترم یہاں آ کر فرق واضح ہو جاتا ہے کہ جو رضی اللہ ہے وہ صرف اصحاب تک ہے، وہ رسول کی صحبت تک محدود ہے۔ جو صرف رسول کی صحبت تک محدود رہے اسے رضی اللہ کہتے ہیں، اور جو رسول کا جز ہو، جو رسول خود کہے کہ اس کو جو عذر پہنچے گا وہ مجھے بھی پہنچے گا، جو اس کو تکلیف ہوگی وہ مجھے بھی تکلیف ہوگی، اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، لہٰذا جو جز اس طرح کا ہو تو وہ علیہ السلام ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں۔ محترم نہیں چلے گئے آپ، مجلس میں نہیں ہے آپ، جشن مولا کا سنتے ہیں آپ۔ ابھی تو میں نے جشن پڑھنا ہے، ابھی تو تمہید باندھ رہا ہوں، مومن اکرام کے ذہن کی سماعت دیکھ رہا ہوں، جشن تو ابھی میں نے شروع کرنا ہے۔ تو محترم اسی کے ساتھ ابھی اور دلیل دیتا جاؤں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟
بیچتے ہوئے کبھی گھبرانا نہیں، بے شک کیونکہ تو صلوات ہی ایسی ہستی اپنے جب پیر کا نام لینے لگو یا اپنے پیر پر جب صلوات دینے لگو تو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہارے پیر ہی کامل ہیں، تمہارے پیر ہی ایسے ہیں، تمہاری ہستیاں وہ ایسی ہیں کہ کہیں بھی چاہو، بازار میں چاہو، پورے الاؤڈ سپیکر میں چاہو صلوات پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہ ہستی ہی ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ لہذا صلوات پڑھتے گھبرانا نہیں، صلوات خلوص نیت سے پڑھا کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مُعَدَّةً فِي الْقُرْبَى۔ تو محترم، یہ جو آیت قرآن مجید کی ہے، اللہ تعالی اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محمد ان سے کہہ دیجئے، ان کا سیدھا محترم علماء اکرام تشریف فرما ہے، میرے سامنے سب طالب علم تشریف فرما ہے، کسی عام مجمع میں نہیں میں پڑھ رہا بلکہ صاحبان عقل ایک مدرسے کے طالب علم سے خطاب فرما رہا ہوں کہ کل کے معنی ہے کہہ دیجئے، امر حاضر۔ آگا بولے ہیں، ماشاءاللہ بولتے بھی ہیں، کچھ دیر سے میں نوٹ کر رہا ہوں، خاموشی آ گئی، لیکن ابھی پتہ چلا بولتے بھی ہیں۔ تو محترم، کل رسول نے کہا کل اسألکم، اے نبی کل لا اسألکم، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے کہ جو میں نے تم تک رسالت پہنچائی، جو آپ کو روزہ سکھایا، جو آپ کو نمازیں پڑھائی، جو آپ کو میں نے جینا سکھایا، بتایا کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے، حج کرنا بتایا۔ تو محترم، اس پوری رسالت کا اجر نہیں مانگتا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ نہیں مانگتا اجر اس رسالت کا، مگر إِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فقط میری اہل بیت سے معدد کرنا۔ اب محترم، معدد جو ہے، اب ہم معدد کر کے بتاتے ہیں زمانے والے کو کہ ہمیں رسول سے کتنی معدد ہے۔ اب ہم زمانے والے کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنی معدد والے ہیں، اسی لیے تو ہمیں جگہ جگہ پر کہا جاتا ہے، جہاں کہیں بھی محرم کے ایام میں یا خوشی کے ایام میں ہم ٹینٹ لگائے یا لائٹنگ وغیرہ کرے تو یہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ آج کے دور میں جو آل محمد کے لیے دریاں بچھائے، ٹینٹ لگائے، سبیلے کرے اور آل محمد کی خوشی میں خوشی منائے، وہ شیعہ ہوتا ہے۔ تو محترم، آپ کے ہی الفاظ سے یہ واضح ہو چکا ہے، جو آپ کہتے ہو کہ محمد و آل محمد کی خوشی میں خوش ہونے والا شیعہ ہے اور غم میں غمگین ہونے والا شیعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حدیث قصہ میں یہ مجھے کہتے ہوا نظر آیا کہ ہم نے جو کائنات کو کھڑا کیا تو آپ کی
اگر ہم آل محمد کے لیے خوشی منانے کے لیے ہم شیعہ ہی ہیں تو چلو اللہ بھی شیعہ ہی صحیح، ہم پہ ہی صحیح۔ تو اسی لیے محترم، جس طرح ہم ایام سوگ جگہ جگہ منا کر یہ بتاتے ہیں اہل دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم آل محمد کا سوگ منا رہے ہیں، اسی طرح ہم کو خوشی کے موقع پر یہ لائٹنگ یا اسی طرح کا اظہار خوشی کرنے سے بتائیں گے کہ ہم آل محمد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس اظہار خوشی بھی کریں گے۔ جتنا ہم اظہار غم کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اظہار خوشی بھی کرنا چاہیے۔ ان کی خوشی میں خوش ہونے والا ہی مومن ہے، ان کی غمی میں غمگین رہنے والا ہی مومن ہے۔ تو لہٰذا آج جشن کا دن ہے، آج امام باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو ہم اسی سلسلے میں آج حاضر ہوئے ہیں کہ جشن امام باقر علیہ السلام برپا کیا جائے اور امام باقر علیہ السلام کی سیرت کو میرے بعد میرے استاد محترم جو بہترین انداز میں بیان کریں گے، لیکن میں مختصر یوں ہی پڑھ کے ممبر کو چھوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم ایام خوشی غم مناتے ہیں اسی طرح ہم پر فرض ہے کہ ہم ایام خوشی منا کر لوگوں زمانے والوں کو بتائیں کہ ہم محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ اس گھر میں خوشی کے موقع پر یہ خوشی ہے کس کی، اس دن کس کی ولادت ہوئی، تاکہ زمانے والوں کو ولادت کا بھی تو پتہ چلے۔ اسی لیے ہمارے علوم جو بہت پیچھے ہے، کیونکہ منبر پر بیان کم کیے جاتے ہیں تو اس لیے پیچھے ہے، لہٰذا منبر پر کھول کر بیان کیے جانے چاہیے۔ اور محترم، یہ علوم بیان کرنے سے ہی آگے بڑھیں گے، تو آگے انشاءاللہ تعالی میرے استاد محترم بیان کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔